अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी तो मेरा नाम है हाफिज अली हसनैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एच मोटिवेशनल। तो होप सो आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है कि मुआशरे में हमारी इज्जत और अमन क्यों नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा अल्लाह के आखिरी दीन का आखिरी खुलासा था। अब ये खुलासा दीन भी था, दुनिया भी, मुआशरत भी और इंसानियत भी। अब ये खुतबा बुनियादी तौर पर इंसानियत और इंसानी हुकूक का चार्टर था, और ये चार्टर आज भी है। अब मेरा ईमान है कि दुनिया का कोई भी इंसान उस वक्त तक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, दुनिया का कोई भी मुआशरा उस वक्त तक अच्छा मुआशरा नहीं बन सकता जब तक ये इस चार्टर पर अमल नहीं कर लेते। अब ये चार्टर इंसान और इंसानियत दोनों का जौहर है, दोनों का एटम है, ये दोनों की रूह है। अब मैं इस खुतबे के चंद नुक्ते आपके सामने पेश करता हूं, और उसके बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों और दीन के 2 करोड़ सिपा सालारों से एक सवाल करता हूं कि क्या ये मुल्क, क्या आप और आपकी तंजीमें इस चार्टर पर पूरा उतरती हैं? और अगर आप उतरते हैं, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो मैं आपके हाथ में बैत करने के लिए तैयार हूं, और अगर नहीं तो फिर मेहरबानी करके ये पारसाई के दावे बंद कीजिए, क्योंकि आप और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली के गुनाहगार हैं। आपकी और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 हिजरी 9 जिलहज्जा को मैदान इरफात में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे खून, माल और इज्जत हमेशा के लिए एक दूसरे पर कतरन हराम कर दिए गए हैं। और इस बात की अहमियत ऐसे ही है जैसे कि इस मुबारक महीना की है, यानी जुल्हज्जा की है, और खासकर इस शहर मक्का में है। अब एक दिन तुमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और तुम्हारे अमाल की अल्लाह रब्बुल इज्जत बास परस फरमाएगा। और अब हम अपने गिरबान में झांकें और खुद को जवाब दें कि क्या आज हमारे हाथ से, हमारी जुबान से, हमारे फेल से दूसरे लोगों की इज्जत, उनकी जान, उनका माल महफूज है? अब क्या हम अपने मोहतरम महीनों और मोहतरम दिनों का एहतराम करते हैं? और अगर हाँ, तो फिर इमाम बारगाहों, मस्जिदों और खानकाहों में बम फाड़ने वाले कौन हैं? हमारे स्कूलों पर खुदकश हमले क्यों हो रहे हैं? क्या और माह मुहर्रम और माह रबीउल अव्वल में डबल सवारी पर पाबंदी क्यों लगती है? क्यों मोबाइल सर्विस मुअत्तल होती है? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरतों के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमान के साथ अपने निकाह में लिया है। ये तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। अब तुम रवाज के मुताबिक इनके खुराक और इनके लिबास का बंदोबस्त करो, और इनके साथ हुस्ने सलूक करो, हुस्ने सलूक की ताकीद करो, क्योंकि ये तुम्हारे जेरे दस्त हैं। अब आज हम अपने गिरेबान में झांकें और खुद में नजर दौड़ाएं और देखें और सोचें कि क्या खवातीन के साथ, बिलखुसूस बेगमात के साथ जो हमारा रवैया है वो इस लेवल पर है जिस तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया? अगर हाँ, तो फिर इस मुआशरे में वनी और सूरा की रस्में क्यों होती हैं? इस मुआशरे में औरतों के मुंह पर तेजाब फेंकने वाले कौन लोग हैं? इस मुआशरे में बीवियों पर इंसानियत सोच तशद्दुद कौन कर रहा है? और इस मुआशरे में औरत को मोमिन औरत का हक कौन नहीं दे रहा? अब फरमाया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी के लिए यह जायज नहीं कि वो अपने भाई के माल से उसकी इजाजत के बगैर कोई चीज ले। अब जो काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो, और हाकिम वक्त को अज खैर ख्वाही नसीहत करना, मुसलमानों की जमात में शामिल रहना, और जो खुद खाओ वही अपने गुलाम को खिलाओ, जो खुद पहनो वही अपने गुलाम को पहनाओ, और अगर गुलाम से गलती हो जाए तो उसे सजा ना देना। अब 3 बार फरमाया कि मैं तुम्हें पड़ोसी के बारे में नसीहत करता हूं, और फिर फरमाया कि वारिस के लिए जायदाद में हिस्सा है,
اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر میں فضیلت صرف متقی اور پرہیزگار کو ہے۔ اللہ کی نظر میں جو لوگ مکرم ہیں وہ صرف متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہم دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم خود مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں؟ اور کیا ہم دوسرے مسلمانوں کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے دیتے ہیں؟ اب ہم دیکھیں کہ جو ہمارے ماتحت ہمارے ملازمین ہیں، کیا وہ ہم سے خوش ہیں؟ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں؟ اور ہم اپنے وارثوں کو جائیداد میں ان کا حصہ دے رہے ہیں؟ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر کیوں یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ہمارے ملازمین ہڑتالیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور عدالتوں میں جو وراثت کے مقدمات ہیں ان کے ڈھیر کیوں لگے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ناموں کے ساتھ بلند مرتبت قبیلوں خاندانوں کے جو القابات ہیں وہ کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ اور ملک کے علماء کرام اس دوڑ میں عام لوگوں سے آگے کیوں ہیں؟ اب یہ لوگ تقویٰ کی بجائے نقوی، بریلوی، نقشبندی، قادری، نجفی، دیوبندی کو اپنی دستار کیوں بناتے ہیں؟ اب بتائیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد دشمن بن کر ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھاما رکھو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، کہ وہ اللہ رب العزت کا قرآن اور میری سنت ہے، میں وہ تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر اس کو تم مضبوطی سے تھام رکھو گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکو گے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم دشمن بن کر ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے؟ کیا ہم قرآن مجید اور سنت پر متفق ہوئے؟ کیا 1400 سال سے ہم قرآن مجید کے مطالب پر لڑ نہیں رہے؟ اب حضور پاک علیہ السلام نے تو ہمارے درمیان صرف قرآن اور سنت چھوڑی تھی، لیکن کیا ہم نے سنت میں سے فرقے نہیں نکال لیے؟ سنی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، یہ فرقے ہم نے نکال لیے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی مسجد صرف مسجد تھی، لیکن ہم نے انہیں سنیوں کی مسجد، شیعوں کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد اور دیوبندیوں کی مسجد بنا دیا۔ اب ہم آج تک اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ حضور پاک اور ان کے صحابہ دنیا سے رخصتی کے باوجود زندہ ہیں یا مکمل طور پر پردہ فرما چکے ہیں۔ اب ہمارے نفاق کی حالت تو یہ ہے کہ ہم داڑھی اور مسواک کا سائز طے کر رہے ہیں، اور ہم سے یہ نہیں طے ہو رہا کہ جب دوران نماز پاؤں کے فاصلے کا ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے نفاق کی حالت چیک کریں ذرا۔ اب ہم نماز کے دوران آمین کی آواز کی جو پچ ہے وہ متعین نہیں کر سکے۔ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل نہ کرنا اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی قرآن و سنت کو اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا لیا۔ اب کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ اگر نہیں تو پھر مساجد کو فرقہ واریت اور قرآن و سنت کو اختلافات کا ذریعہ بنانے والے کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم عالم دین ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے تقویٰ کو فضیلت کی بنیاد بنائیں۔ گورے اور کالے، عربی اور اجمی کی جو تفریق ہے ان کو ختم کریں۔ اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسروں سے منسوب کرنا بند کیجئے۔ وارثوں کو ان کا پورا حصہ دیجئے، اور وراثت میں آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ وصول نہ کریں، اور مسجدوں اور درگاہوں کو اپنی وراثت بنانا بند کیجئے، اور پڑوسی سے اور ہمسایوں سے وہ اس نے سلوک کریں جس کا رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ملازموں کو معاف کرنا شروع کیجئے، اللہ کی رضا کو اپنے اعمال کا مرکز بنائیے، اور خدا را مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا بند کیجئے، اور اس کے بعد مجھ جیسے گناہ گاروں کی اصلاح فرمائیے، تو انشاءاللہ العزیز ہم جیسے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنا عبادت سمجھیں گے۔ اب ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے چلے جائیں تو ویڈیو بڑی لینتھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے حجۃ الوداع کا، اور اس میں معاشرے کی اصلاح ہی ہے، تو آج کل تو یہ ویسے بھی بڑا ضروری ٹاپک ہے۔ تو بس لاسٹ میں یہی بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو حضور کا خطبہ تھا یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا سبق تھا، دنیا کے لیے عظیم چارٹر تھا، لیکن ہم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ پس پش ڈالنے کے بعد پھر ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار نا میری لوگ عزت نہیں کرتے، معاشرے میں میری عزت نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو بھائی ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، اب تک ہم یہ جان نہ سکے کہ یار
جب ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی پیروی نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں، معاشرے میں ہماری عزت ہو؟ وہ انگلش کا ایک سینٹینس بھی ہے نا کہ گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو پہلے آپ کو عزت دینی پڑے گی، دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی۔ تو جو دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ تو بھائی جب ہم ان کی عزت کریں گے، ان کے احکام کو مانیں گے، ان کی باتوں کی پیروی کریں گے، تو ہمیں پھر دنیا سے عزت مانگنی نہیں پڑے گی، کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت خود ہمیں ایک اچھے مقام پر لا کے کھڑا کر دیں گے جب ہم حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیجئے گا، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔